اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں۔ ناظرین، آج اس سلسلے کے اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں وہ عوامل پیش کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں درپیش ہوئے اور جن کے زیر اثر آپ کو مکہ جیسی متبرک اور مقدس جگہ چھوڑ کر عین حج کے موقع پر حج چھوڑ کر سفر اختیار کرنا پڑا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام ہاشمی نوجوانوں کے ہمراہ حرم کعبہ میں موجود تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ یزید نے آپ کو قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں اپنے 30 افراد مکہ بھیجے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں اور کسی بھی وقت امام کو بیت اللہ کی حرمت کا خیال کیے بغیر قتل کر دیں گے۔ امام نے اس صورتحال سے اپنے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ علمدار حسینی نے جب یہ جسارت سنی تو جلال میں آ گئے اور دوسرے ہاشمی جوانوں کو اکٹھا کر کے امام کو فوراً اپنے حصار میں لے لیا۔ امام نے جوانوں کے جوش کو دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ فوراً حرم کو چھوڑ دیا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ خون خرابے کی نوبت نہ آئے۔ امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور حرم سے دور تشریف لے گئے۔ سر کے بال اتروا کر احرام کھول دیے گئے۔ امام اپنے ساتھ جوانوں کو لے کر گھر واپس آئے اور اہل خانہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر کوفہ کی طرف ہجرت کی تیاری کا حکم دیا۔ سفر کے انتظامات حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سپرد کیے گئے جو انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے چند گھنٹے کے قلیل وقت میں پورے فرما لیے۔ اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام حرم کعبہ میں واپس تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک پرفصاحت اور پرجلال خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو ان امام کے والد کی ولادت سے شرف بخشا۔ کل جو اللہ کا گھر تھا آج وہ قبلہ قرار پایا۔ اے منکرو اور گناہ گارو، کیا تم نیکوکاروں کے امام کے لیے کعبہ کا راستہ روک رہے ہو؟ ساری دنیا میں کون ہے جو ان حسین سے زیادہ کعبہ کا مستحق اور ان سے زیادہ اس سے قریب ہو؟ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، بلند اسرار اور امتحان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو امام حسین کے قریب جانے سے پہلے کعبہ ان کے پاس خود چل کر آتا۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اور اگر میرے آقا کے ارادے اللہ کی مشیت کے پابند نہ ہوتے تو میں عباس تم پر اس طرح جھپٹ پڑتا جیسے غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں؟ تو بڑے ہو کر وہ کیسے ہوں گے؟ دوسرے جانداروں کے علاوہ میں خود اپنے آپ کو اپنے عزیز ترین رفقا کے ساتھ مخلوقات کے سید و سردار پر فدا کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ تم پر لعنت ہو، دیکھو اور پھر دیکھو کہ شرابی کون ہے اور حوض کوثر کا مالک کون ہے، اور وہ کون ہے جس کے گھر میں بدمست گانے والیاں بیٹھی ہیں، اور وہ کون ہے جس گھر میں وحی الہی اور قرآن کا ڈیرا ہے، وہ کون ہے جس کے گھر میں بے حیائی اور نجاست موجود ہے، اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تطہیر و آیات کا قیام ہے۔ تم اسی دھوکے میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے، اور تم بھی اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ جب تک امیر المومنین زندہ تھے ان کے لیے رسول اللہ کا قتل ممکن نہ ہوا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک ابو عبداللہ الحسین کا قتل کیسے ممکن ہے؟ اللہ تمہیں تمہارے مقصود تک نہ پہنچائے اور تمہیں اور تمہاری اولاد کو پراگندہ اور منتشر کر دے، اور تمہیں اور تمہارے اجداد کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے تشریف لے آئے۔ سفر کی تیاریاں مکمل تھیں۔ سواریوں کے علاوہ سامان، پانی، خیمے، جانوروں کا چارہ اور بستروں وغیرہ کے اونٹوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اب مخدرات عصمت یعنی گھر کی خواتین کو سواریوں پر سوار کروایا جانا باقی تھا۔ مردوں میں اولاد امیر المومنین، اولاد امام حسن المجتبیٰ، اولاد جعفر بن ابی طالب، اولاد عقیل بن ابی طالب شامل تھے۔ علمدار حسینی نے سخت پردے میں خواتین کو سواریوں پر سوار کروایا اور قافلہ حدود حرم سے نکل گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا سبب ہے جس کی بنیاد پر اتنے دن مکہ میں رہنے کے بعد عین حج کے دن حج تمام ہونے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا۔
اگر یہ کہا جائے کہ جناب مسلم بن عقیل کے خط کی بنیاد پر جلدی کی گئی کیونکہ اس میں مرقوم تھا کہ خط ملتے ہی فوراً روانہ ہو جائیے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے 27 دن قبل یعنی 12 یا 13 ذیقعد کو امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھا۔ ایسی صورت میں تقریباً 10 دن کے اندر یعنی 23 ذیقعد تک یہ خط امام کو موصول ہو چکا تھا۔ لہٰذا اگر امام علیہ السلام کو سفر ہی کرنا تھا تو انہی دنوں میں سفر کر لیتے۔ 4 دن قبل خبر کا مشتہر ہونا لیکن عین حج کے موقع پر سفر کرنے کا کیا راز ہے؟ اس کا جواب ہمیں فرزدق کے سوال کے جواب میں ملتا ہے کہ جب وہ راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملا تو اس نے بھی امام حسین سے یہی سوال کیا تھا کہ آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ حج چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا تھا، اگر میں جلدی نہ کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے عراق کا قصد کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور اسے عمرہ قرار دے کر احرام سے خارج ہو گئے، کیونکہ مولا کامل حج انجام دینے پر متمکن نہ تھے۔ ہر آن اس بات کا خطرہ تھا کہ عین حج کے موقع پر یا تو آپ کو گرفتار کر کے یزید بن معاویہ تک پہنچا دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو محفوظ رکھتے ہوئے مکہ سے فوراً نکل جانا مناسب سمجھا۔ طبری کا بیان ہے کہ 60 ہجری ماہ رمضان میں یزید نے ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ پر عمر بن سعید بن عاص اشدق کو مدینہ کا امیر بنایا تھا۔ عمر ماہ رمضان میں وہاں پہنچا۔ یہ شخص بڑا کینہ توز اور بہت بولنے والا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ماہ ذیقعد 60 ہجری میں مدینہ آیا تھا۔ پھر طبری کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ نے اسی سال یعنی 60 ہجری میں ولید بن عتبہ کو مکہ کی ریاست سے بھی معزول کر دیا اور ان دونوں شہروں کی ریاست عمر بن سعید بن عاص کے سپرد کر دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی سال عمر بن سعید نے لوگوں کے ساتھ حج بھی انجام دیا، درحالے کہ وہ مکہ اور مدینہ کا حاکم تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب 8 ذی الحج خانہ کعبہ اور مکہ سے کوچ کیا تو گورنر مکہ بھی وہیں موجود تھا۔ عبدالرزاق موسوی مکرم نے مقتل الحسین میں بحار الانوار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام مکہ میں تھے تو یزید نے عمر بن سعید جو مدینہ کے ساتھ ساتھ مکہ کا گورنر بھی تھا کو مکہ بھیجا اور اس کو امیر الحج مقرر کیا اور اس موسم میں حج کی نگرانی کی ذمہ داری اسے سونپی۔ وہ حسین کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اس منصوبے سے آگاہ ہو گئے اور اسی لیے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ دیا تاکہ ان کا خون خدا کے گھر کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ وقتی طور پر امام کے قتل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن جیسے ہی عمر بن سعید نے مکہ سے امام کی روانگی کی خبر سنی تو اس نے اپنے فوجی دستے کو امام کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ کسی بھی طرح حسین بن علی کو واپس لاؤ۔ وہ لوگ امام کے تعاقب میں نکل پڑے لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور واپس آ گئے۔ ان کی ناکامی پر عمر نے پھر کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید اشدق کو بھیجا اور امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے واپس لانے کا کام سونپا۔ جب یہ دستہ امام کے قافلے تک پہنچا اور واپس لے جانے کے لیے مزاحمت کی تو امام کے ساتھیوں کے ساتھ ایک جھڑپ بھی ہو گئی، جس میں امام کے ساتھیوں نے چابک مار مار کر ان کو قافلے سے دور بھگایا اور یہ لوگ امام کو مکہ واپس لے جانے میں ناکام ہوئے اور واپس لوٹ گئے اور امام علیہ السلام اور ان کا قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ قافلے کے نفوس کی تعداد کے بارے میں ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ مکہ سے عراق روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اصحاب میں سے 60 اور اہل بیت میں سے خواتین اور بچوں سمیت 19 افراد تھے۔ ابن عساکر اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق دونوں نے امام کے خاندان کے افراد کی تعداد بیان کیے بغیر لکھا ہے کہ کوفہ کے 60 مرد آپ کے ہمراہ تھے۔ ابن قتیبہ دینوری اور ابن عبدربہ کی روایت کے مطابق ان دونوں مورخین نے مسلم بن عقیل کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے اپنی شہادت کے وقت جو مکہ سے امام کی روانگی کے وقت واقع ہوئی بیان کیا تھا کہ 90 افراد امام کے ساتھ آ رہے ہیں، جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں۔ ابن عاصم، خوارزمی، محمد بن طلحہ اربلی اور ابن سباق مالکی کی روایت کے مطابق امام کی مکہ سے روانگی کے وقت آپ کے ساتھ 82 افراد تھے۔ البتہ
ان ماخذ نے لکھا ہے کہ امام کے تمام ساتھیوں کی تعداد اتنی تھی، ان میں خواتین اور بچے اور خاندان کے افراد اور اصحاب وغیرہ سب شامل تھے۔ ابن کثیر کی دوسری روایت کے مطابق اس نے لکھا ہے کہ امام کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 300 تھی، البتہ ان میں سے کسی بھی مورخ نے غلاموں کی تعداد نہیں بتائی۔ جی تو ناظرین، یہ وہ عمومی مناظر تھے جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں اکثر پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں ہم نے آپ کی توجہ ان عوامل کی طرف دلائی کہ جن عوامل کے تحت امام کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف ہجرت فرمانا پڑی۔ آئیے اب ذرا چلتے چلتے امام کے مکہ کے قیام کے دوران بھی کچھ معاملات پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ امام کے مکہ میں قیام کے دوران وہاں پر کیا معمولات تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد کے مہینوں میں مکہ میں رہائش رکھی اور بروز منگل یعنی 8 ذی الحج کو عمرہ مفردہ کی ادائیگی کی اور پھر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں ایک عمومی اجلاس منعقد کیا جس میں حج کے زمانے میں آئے ہوئے تمام مہاجرین و انصار وغیرہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امام حسین نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں آل رسول صلوات اللہ علیہ پر ڈھائے جانے والے مظالم، ظلم و ستم کے سلسلے میں آپ نے ایک گفتگو فرمائی۔ آپ کے خطبے کے چند فقرے یہ ہیں: سرکش حکمرانوں نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ وہ کام انجام دیے جن کو تم نے دیکھا، جس سے تم آگاہ ہو، اور شاید اب میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے سچ بات کہی تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ کہا تو میری تکذیب کرنا۔ میری بات سنو، میرا قول لکھو، پھر جب تم اپنے شہروں اور قبیلوں میں جاؤ تو لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور اس پر اعتماد کرے تو تم اس کو ہمارے حق کے سلسلے میں جو کچھ جانتے ہو اس سے آگاہ کر دو اور اس کی طرف دعوت دو۔ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اس امر کی تم کو تعلیم دی جائے اور یہ امر مغلوب ہو کر رہ جائے، اور خداوند عالم اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ابن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا: یا ابن عم، اے میرے چچا کے فرزند، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل چکی ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: میں نے 1-2 روز میں نکلنے کا قطعی فیصلہ کر رکھا ہے۔ ابن عباس نے کہا: میں آپ کے اس ارادے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس قوم کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے ظالم اور ستمگار حکمران کو نابود کر دیا ہے اور اپنے شہر و دیار کو ان کے چنگل سے نجات دلا دی ہے، اور کیا آپ نے دشمنوں کو وہاں سے نکال کر بھگا دیا ہے؟ اگر ان لوگوں نے ایسا کر دیا ہے تو آپ فوراً رخت سفر باندھ لیجئے، لیکن اگر ان لوگوں نے آپ کو اس حال میں بلایا ہے کہ ان کا حاکم ان پر مسلط اور قہر و غلبہ کے ساتھ ان پر قابض ہے اور اس کے عاملین شہروں میں اس کی طرف سے مالیات وصول کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے جس کی کوئی ضمانت نہیں، اور نہ ہی آپ اس بات سے امن و امان میں ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، جھٹلائیں، مخالفت کریں اور چھوڑ دیں۔ نیز آپ اس سے بھی امان میں نہیں ہیں کہ اگر وہ آپ کی طرف آئیں تو آپ کے سخت دشمن بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: میں اس سلسلے میں خدا سے طلب خیر کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کے دامن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا اور رات آ گئی۔ اسی رات یا دوسرے دن صبح ابن عباس دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں بے حد صبر و تحمل سے کام لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس سفر کو آپ کے لیے بے حد خطرناک سمجھتا ہوں اور آپ کی ہلاکت سے مجھے خوف آتا ہے، کیونکہ عراقی دھوکے باز ہیں۔ آپ خدا را ان کے قریب نہ جائیے، آپ اسی شہر میں مقیم رہیے، کیونکہ آپ سید حجاز ہیں۔ اب اگر اہل عراق آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو خط لکھ دیجئے کہ پہلے وہ اپنے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں، تو پھر آپ وہاں جائیے، اور اگر آپ نے جانے کے لیے عزم بالجزم کر ہی لیا ہے تو آپ یمن روانہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین وسیع ہے۔ اس کے علاوہ آپ توحید و عدالت کی دعوت وہاں اچھی طرح دے سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھرپور امید ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں کسی فشار اور طاقت اور رنج و غم کے بغیر انجام دے سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: یا ابن عم،
خدا کی قسم مجھے یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ آپ مخلص اور مشفق ہیں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ میں عزم بالجزم کر چکا ہوں اور سفر کے لیے تیار ہوں۔ ابن عباس نے کہا، اگر ایسا ہے کہ آپ حتماً جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں، کیونکہ میں آپ کے قتل اور خاندان کی اسیری سے خوف زدہ ہوں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ فی امان اللہ۔